جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز 2013 کا پیپر کر رہے ہیں جو کہ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز اور جنرل نالج سے متعلق تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 4 پیپر ہوتے ہیں الگ الگ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو وغیرہ. یہ والا MCQs بیس پیپر تھا جو کہ ان 3 سبجیکٹس سے متعلق تھا. سب سے پہلا سوال ہے when All India Muslim League was founded in 1906 its rules and regulations were drafted by. کس نے اس کے رولز اور ریگولیشنز کو ڈرافٹ کیا تھا جب یہ 1906 میں بنی تھی؟ تو مولانا محمد علی جوہر نے رولز ریگولیشنز آف آل انڈیا مسلم لیگ ڈرافٹ کیے تھے. انڈر وچ آف دا کانسٹیٹیوشن ریفارم دا برٹش گورنمنٹ انٹروڈیوس دا سسٹم آف انڈین سول سروس تھرو کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز. وہ کون سی کانسٹیٹیوشن ریفارمز تھی جن کے تحت جو برطانوی سرکار تھی اس نے متعارف کروایا تھا انڈین سول سروسز کا جو ہے نا وہ امتحان، مقابلوں کا امتحان. وہ انڈین کونسل ایکٹ تھا 1882 کے اندر 1882 کا. اس کے تحت یہ جو ہے نا انڈین سول سروس کمپیریٹیو ایگزام کی سروسز کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا انڈیا کے اندر. سر سید احمد خان established an institution in 1864 with the objective to translate books from English to Urdu and Persian. اس کا نام تھا The Scientific Society. سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم ہوئی تھی؟ 1864 کے اندر. اور اس کا مقصد تھا کہ بھائی جو بھی انگریزی کی کتابیں ہیں، کتب ہیں، ان کو فارسی اور اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکے. The real founder of Darul-Uloom Deoband was مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے جو ایکچوئل فاؤنڈر تھے دارالعلوم دیوبند کے. Which of the following leaders was dubbed by قائد اعظم as a show boy of Congress? ابو الکلام آزاد کو قائد اعظم کہتے تھے کہ بھائی یہ کانگریس کا ایک شو بوائے ہے. کانگریس نے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ایک شو بوائے رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے ابو الکلام آزاد. Which of the following women participated in the all 3 round table conferences? بیگم جہاں آرا شاہ نواز نے تمام کی تمام جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھی نا 1930 میں ہوئی تھی، پہلی، دوسری 1931 میں، تیسری 1932 میں. ایک ہی خواتین تھی جس نے تمام میں حصہ لیا تھا. That was بیگم جہاں آرا شاہ نواز. Which of the following historical sites was discovered by جان مارشل in 1922 کے اندر جان مارشل نے کون سے ہسٹوریکل سائٹس کو ڈسکور کیا تھا؟ موہنجو داڑو کو ڈسکور کیا تھا. Under which act was the Muslim demand of separate electorate first conceded by the British government? جو سب سے پہلا 1909 کا ایکٹ آیا تھا نا انڈین کونسل ایکٹ، اس میں سب سے پہلے الگ انتخابات کی بات مانی گئی تھی مسلمانوں کی انگریز سرکار کی طرف سے. When did قائد اعظم say Hindu India and Muslim India parted forever? کب قائد اعظم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا انڈیا اور ہندوؤں کا انڈیا الگ ہو گیا ہے اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا ہے؟ یہ تب کہا تھا when Congress rejected his proposed modifications in Nehru Report 1928. The committee which approved objective resolution in 1949 was headed by مولانا شبیر احمد عثمانی، اس کو ہیڈ کر رہے تھے. The first chief minister of Punjab after the independence was افتخار حسین ممدود تھے سب سے پہلے پنجاب کے CM. لیاقت نہرو پیکٹ 1950 کے اندر ہوا تھا was signed to protect the rights of minorities. In violation of Indus Basin Treaty in 1960 India has constructed باگلی ہار ڈیم on river. چناب کے اوپر باگلی ہار ڈیم جو ہے نا انڈیا کنسٹرکٹ کر رہا ہے. Which of the following mountain peaks is situated in Hindu Kush range? تو ان میں سے کوئی بھی ماؤنٹین پیک ہندو کش رینج کے اندر سچویٹڈ نہیں ہے. None of these is the right answer. Who is considered to be the first poet of Punjabi language? بابا فرید گنج شکر. دوستو ہم نے پنجابی کی پوری پلے لسٹ سبجیکٹو کی ہوئی ہے وائٹ بورڈ پہ، جس میں ہم نے پنجابی کی پوری ہسٹری، لٹریری ہسٹری کو ڈی کوڈ کیا ہوا ہے. اور آپ نے کسی بھی امتحان میں پنجابی کو آپٹ کیا ہوا ہے یا پنجابی آپ کا سلیبس کا حصہ ہے تو ایک بار ہماری الکرم اسکول آف تھاٹ پہ پنجابی کی ضرور دیکھیں وہ سیریز کو. سیاچن گلیشیئر کہاں پہ لوکیٹڈ ہے؟ یہ بلتستان کے اندر لوکیٹڈ ہے. خیبر پاس کنیکٹ کرتا ہے پشاور کو کابل کے ساتھ. دا فرسٹ گورنر آف پنجاب آفٹر انڈیپینڈنس واز، وہ کون تھے؟ وہ عبد الرب نشتر تھے. دا فرسٹ وفاقی محتسب آف پاکستان واز جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد اقبال. دا فرسٹ راکٹ لانچڈ بائی پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن، یہ 7 جون 1962 کو لانچ کیا گیا تھا اور اس کا نام تھا رہبر. دا لارجسٹ ڈیزرٹ آف پاکستان از، تھار ہے پاکستان کا سب سے بڑا صحرا.
The first princely state to accede to Pakistan after partition was बहावलपुर थी सबसे पहली princely state जिसने पाकिस्तान के साथ accede किया था after creation of Pakistan. कायदे आज़म served All India Muslim League as a president for 15 सालों तक कायदे आज़म All India Muslim League के सदर रहे थे. The national animal of Pakistan मारखोर है पाकिस्तान का कौमी जानवर. The federally administrated tribal areas जिसको फाटा भी कहते हैं उसकी कितनी एजेंसीज थी? 7 एजेंसीज थी. Reuters is a famous news agency of ब्रिटेन की मशहूर एजेंसी का नाम Reuters या Reuters था. When the stock market is rising उसको कहते हैं bullish. जब वो डाउन हो रही है तो उसको कहते हैं bearish. जब ऊपर जा रही है तो उसको कहते हैं bullish. 1 metric टन इक्वल होता है 1000 किलोग्राम के. The substances human body produce to fight against disease germs are called antibodies. वो सब्सटेंस जो कि इंसानी जिस्म प्रोड्यूस करता है ताकि वो बीमारियों वगैरह के खिलाफ लड़ाई कर सकें उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं. मोनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग गैसेस प्रेशर. गैसों के प्रेशर को चेक करने के लिए मेजर करने के लिए मोनोमीटर इस्तेमाल होता है. When first constitution was promulgated on 23 मार्च 1956, the Prime Minister of Pakistan was चौधरी मोहम्मद अली थे PM पाकिस्तान. The first Urdu newspaper daily published after the creation of Pakistan was अमरोज़ था सबसे पहला पाकिस्तान का उर्दू न्यूज़पेपर. Which of the following Muslim countries vote against Pakistan's admission into the United Nations in 1947? तो अफगानिस्तान is the only country who opposed Pakistan's nationality into the UN. After the creation of Pakistan, the first radio station was established at कराची के अंदर. पाकिस्तान जब बना था तो उसकी क्रिएशन के बाद कराची के अंदर सबसे पहला रेडियो स्टेशन बना था. On July 1950, पाकिस्तान became the member of World Bank का मेंबर बना था पाकिस्तान जुलाई 1950 को. The term of office for the judge of the International Court of Justice is 9 सालों के लिए ICJ या International Court of Justice का जज मुकर्रर होता है. At the time of partition of India, the biggest princely state by area was Jammu and Kashmir थी सबसे बड़ी princely state at the time of partition. What is contraband? तो contraband होता है articles banned by government. उसको कहते हैं contraband. वो articles जिनको सरकार बैन कर दे. The duration of national anthem of Pakistan is 80 सेकेंड का है. पाकिस्तान का जब कौमी तराना गाया जाता है ना तो 80 सेकेंड में वो ख़त्म हो जाता है. How many National Finance Commission Awards have been announced so far? तो अब तक 7 नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं. सबसे पहला लियाकत अली खान ने 1951 में अनाउंस किया था. द नंबर ऑफ लेटर्स इन उर्दू लैंग्वेजेस 37 लेटर्स हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर. अलिफ बे पे ते टे वो सब कुछ. मीर चक्र खान रिंड इज़ अ फेमस पोइट ऑफ बलोची ज़ुबान के जो मशहूर शायर हैं उनमें से एक मीर चक्र खान भी हैं. व्हाट इज़ ग्रीन पीस? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्ट्रेस करती है द नीड ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ह्यूमन प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. According to the scientific research, one of the following items of daily use has antiseptic properties. वो क्या है? वो है गार्लिक. गार्लिक की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं. वो कौन सा मुल्क है जिसको लैंड ऑफ फ्री पीपल कहते हैं? तो वो है थाईलैंड. थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल कहते हैं. Arboriculture is a science of the cultivation of trees. दरख्तों को उगाने की साइंस को arboriculture कहते हैं. एशिया वॉच ये क्या है? ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है. द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट कहाँ पे लोकेटेड है? सैन फ्रांसिस्को के अंदर लोकेटेड है ये. व्हाट इज मेंट बाय साइन डाई? साइन डाई का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी डेट फिक्स किए बगैर, विदाउट फिक्सिंग अ डेट. विच कंट्री इज बिलो द सी लेवल? कौन सा मुल्क है जो कि समंदर के पानी की सतह से भी नीचे है? वो नीदरलैंड्स है. द काज ऑफ मलेरिया वॉज डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रोस ने मलेरिया जो बुखार होता है उसकी वजह डिस्कवर की थी. द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज लॉर्ड कैनिंग थे वो. व्हाट इज सबवे? सबवे होता है अंडरग्राउंड पैसेज को कहते हैं सबवे. द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है ताजमहल. द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन एरिया इज सहारा डेजर्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एरिया के हिसाब से. डेड सी इज लाइंग बिटवीन इजराइल और जॉर्डन के दरमियान है डेड सी.
رانی کوٹ فورٹ از سچویٹڈ نیئر دا سٹی آف جامشورو کے قریب ہے رانی کوٹ فورٹ. آئیڈینٹیفائی دا لارجسٹ سی. دنیا کا سب سے بڑا سی کون سا ہے؟ اٹس ناٹ اے اوشن، اٹس سی. ساؤتھ چائنا سی از دا لارجسٹ سی آف دا ورلڈ. وچ کنٹری ہیز دا گریٹسٹ نمبر آف والکینوز ان دا ورلڈ؟ انڈونیشیا کے اندر سب سے زیادہ والکینوز ہیں. دا لینتھ آف کاراکورم ہائی وے ان پاکستان از، پاکستان کے اندر کاراکورم ہائی وے کی لمبائی 805 کلومیٹرز ہے. وچ آف دا فالوئنگ اسٹریٹ سیپریٹس ملیشیا فرام سنگاپور؟ جوہر اسٹریٹ ملیشیا کو سنگاپور سے الگ کرتی ہے. وچ آف دا فالوئنگ منرل از یوزڈ ان سیمنٹ انڈسٹری اینڈ پلاسٹر آف پیرس؟ جپسیم استعمال ہوتا ہے سیمنٹ انڈسٹری کے اندر اور پلاسٹر آف پیرس کے اندر. The recent mass movement of regimes change in the Middle East is called Arab Spring کہلاتی ہے. دوستو عرب اسپرنگ کے بارے میں بتاتا چلیں کہ ایک تنیجیا چھوٹا سا ملک ہے عرب کے اندر جو کہ افریقہ کے ساتھ جا کے لگتا ہے. وہاں پہ 2011 کے اندر ایک لڑکے نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے. وہ گریجویٹ تھا. اس کے بعد ایک وہاں پہ انقلاب کی ایک لہر سے اٹھی، اس کو عرب اسپرنگ کہتے ہیں. اس سے آنورڈ تو پھر کیا ہوا کہ آٹوکریسی ریپلیس ہوتی رہی بعد میں ڈیموکریسی سے. ڈیموکریسی کی اس لہر کو عرب اسپرنگ کہتے ہیں. دا ریسنٹ ماس موومنٹ آف ریجیمز چینج ان مڈل ایسٹ اسٹارٹڈ فرام تنیجیا کے اندر سے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی. ریکوڈک ریزروز آف گولڈ اینڈ کوپر آر لوکیٹڈ ان بلوچستان کے اندر ریکوڈک کے وہ جو گولڈ اور کوپر کے ریزروز ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں. دا پارلیمنٹ آف رشیا از کالڈ، رشیا کی پارلیمنٹ کو ڈوما کہتے ہیں، DUMA ڈوما. آن سپتمبر 9 1958 پاکستان اکوائرڈ گوادر فرام عمان سے لیا تھا. پاکستان نے جو ہے نا یہ گوادر ہے نا ہمارا، یہ عمان سے بائی کیا تھا ہم نے. دا لارجسٹ ایجنسی آف فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز بائی پاپولیشن از، باجوڑ ایجنسی میں سب سے زیادہ آبادی تھی جو کہ اب پاکستان میں KP میں مرج ہو چکا ہے. فاٹا آفٹر دا کون سی ترمیم؟ ذرا بتائیں گے مجھے کوئی کمنٹ باکس کے اندر، ہم نے اس پہ ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. Which of the following institutions was first introduced in 1973 کے کانسٹیٹیوشن؟ وہ کون سے انسٹیٹیوشنز تھے جو پاکستان میں سب سے پہلے انٹروڈیوس ہوئے تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ تو وہ تھا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا انسٹیٹیوشن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 27 غزوات میں شرکت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس غزوہ میں شرکت کی تھی؟ غزوہ ابوا میں، جو کہ 1 ہجری میں ہوا تھا. اس میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل کتنے عمرے ادا کیے تھے؟ کل 4 عمرے اور 1 حج ادا کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے. سورہ البقرہ کی روح سے تقوی کا کیا قرار دیا گیا ہے؟ تو سورہ البقرہ کی روح سے تقوی کو بہترین زادرہ قرار دیا گیا ہے. خانہ کعبہ کو پہلی بار کس نے تعمیر کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. قرآن المنازل کن لوگوں کے لیے میقات ہے؟ اہل نجد کے لیے. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، غربت اور افلاس کے ڈر سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا مساجد جنت کے باغات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. کس نبی نے جسمانی اور مالی مصائب پر صبر کی بہترین مثال پیش کی؟ وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے. قرآن پاک میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. وجہ کیا تھی؟ کہ آپ سے جھگڑنے سے، مطلب اپنے آپ میں اگر جھگڑیں گے تو اس سے ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو دین کے کوہان کی چوٹی قرار دیا ہے؟ جہاد کو. آیت کریمہ ہے عدل کا دامن نہ چھوڑو چاہے تمہارا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو. قرآن پاک کے مطابق مصارف زکوٰۃ کی تعداد 8 ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر آئے ہوئے ہیں. ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں اپنی اسلامک اسٹڈیز والی ویڈیو کے اندر پوری پلے لسٹ کی ہوئی ہے. ہم نے اس میں پورا لیکچر کور کیا ہوا وائٹ بورڈ کے اوپر. اللہ نے قرآن پاک میں کن کے بارے میں صراحت فرمائی کہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے؟ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. کس صورت میں ارشاد ربانی ہے کہ امانتیں امانت داروں تک پہنچا دو؟ سورہ نساء کے اندر. قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ وہ حضرت ابی بن کعب تھے قرآن پاک کی آخری وحی کے کاتب. قرآن پاک تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا تھا؟ یہ 23 سال میں نازل ہوا تھا. قرآن پاک میں کل کتنی غزوات کا ذکر ہے؟ قرآن شریف میں کل 12 غزوات کا ذکر ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہو۔ کاروباری بددیانتی کے باعث کس پیغمبر کی قوم پر عذاب اترا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اترا کیونکہ وہ لوگ کاروبار میں بددیانتی کرتے تھے۔ خواتین کے لیے زیب و زینت چھپانے کا حکم کس صورت میں ہے؟ سورہ احزاب کے اندر۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ العلق ہے جو کہ 30ویں پارے کے اندر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن پاک میں اونٹنی کا معجزہ کس پیغمبر سے منسوب ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے کن پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں شامل کن صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سب سے آخر میں ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال سب سے آخر میں ہوا۔ آئی تھنک ان کا انتقال 680 کے قریب ہوا تھا شاید کہیں۔ ہم نے اپنی اسلامک اسٹڈیز کی پلے لسٹ کے اندر اس کو جب کور کیا تھا تو آئی تھنک ہی واز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ who died in near or around 680 something۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے ہجرت مائگریشن آف مدینہ کے ٹائم۔ آب زمزم کا واقعہ کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے آب زمزم کا واقعہ۔ اسرائیل کن پیغمبر کا لقب ہے؟ تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے وہ جو لوگ ہیں وہ تمام بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔